پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، حرملا مجھ سے میرا لخت جگر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ رکھ کے آہوں کے سلگتے ہوئے اس مقتل میں، رکھ کے آہوں کے سلگتے ہوئے اس مقتل میں، لاش بچوں کی شبیر کا سر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ بھائی صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے دیگر صلوات گزارش ہے برادر امتیاز جماعت سے وہ آئیں اور پیش کریں۔ سوز سلام، آواز بلند صلوات۔ مومنین سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لیں پلیز، تھوڑا تمام مومنین پلیز، تاکہ بعد میں آنے والے کو دقت نہ ہو۔ شکریہ۔
صلوات پڑھیے. میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. مچاؤ شور نہ لوگو سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. کبھی بچی کو تکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے. کبھی بچی کو تکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے. درے زنداں پہ بیٹھا ایک مسافر سب سے کہتا ہے ذرا آرام سے گزرو سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. یہ وعدہ ہے میرا پانی نہیں مانگوں گا میں تجھ سے. وہ جب اٹھ جائے تو جی بھر کے بے شک مارنا درے. ابھی بے کس کو نہ مارو سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتہ ہوگا. ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا. خدا را شمر کو روکو سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. صفے ماتم سے عابد کا کہ اکبر بین آتا ہے. اسے
بس باپ کے ماتم سے ہی اب چین آتا ہے، صدا ماتم کی نہ روکو سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی، ابھی زندان میں ہو جائے گا کہرام پھر برپا، وہ آہٹ سن کے سنوں گی کہ شاید آگے بابا، در زندان نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی، کسی پر جام کے آغات کے وہ اب لب کھلتے ہیں، تڑپ کر عابد بیمار یہ کہتا ہے ہونٹوں سے، اگر یہ آہ نکلی تو سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی۔ اور بھائی سے گزارش ہے کہ سورہ سلام آواز بلند صلوات، اور جگر بلند تر صلوات، ایک بار پھر درود پڑھ دیجیے۔ شبیر تیری پرس کی شان دیکھ رہا ہوں، شبیر تیرے پرس کی شان دیکھ رہا ہوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھ رہا ہوں، افسوس نبی زادیوں کے ہاتھ رسل میں اور منہ پہ تماچوں کے نشان دیکھ رہا ہوں، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا
تماشا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اریاں سر زہرا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں گر پڑے سے نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سے نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا شاہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے نیزے پہ سر دل بر زہرا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا
टुकड़े हुए कासिम का सरापा, हाँ देखा पर कहीं से पैगंबर सना का, हाँ देखा मुझई खल्क में दुरूद मोहम्मद जैसे पहले भी ऐलान किया जा चुका है कि अगले 4 दिन यहीं पे मजालिस होंगी। कुछ दिन की तरतीब इस तरह से, कल मौलाना अब्बास कुमैली साहब 8:30 बजे शार्प जहाँ पे खिताब फरमाएंगे। जुमे वाले दिन सोम की मजलिस होगी और जिससे मौलाना सैयद शहरियार आब्दी साहब खिताब फरमाएंगे, और जुमे और हफ्ते और इतवार को भी। तो 3-4 दिन मजालिस है यहाँ पे 8:30 बजे शाम को शार्प। मोमनी से शिरकत की अपील है। अब दरख्वास्त करूँगा मौलाना शहरियार आब्दी साहब से, वो आएँ वो मजलिस शाम गरीबा से खिताब फरमाए। आवाज़ बुलंद सलावत। दिगर बुलंदतर सलावत। आवाज़ बुलंदतर सलावत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रात कि जो गरीबों की रात है, मुसाफिरों की रात है, लेकिन ऐसे मुसाफिर कि जिनका सब कुछ लुट गया, इन्हीं मुसाफिरों के दरमियान दिल ये कहता है कि रसूल अल्लाह भी गिरिया कर रहे होंगे, मौला अमीरुल मोमिनीन भी गिरिया कर रहे होंगे, जनाब सैयदा भी गिरिया कर रही होंगी। और क्यों ऐसा ना हो। एक रिवायत कि जो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा से नकल हुई कि आपने ख्वाब देखा, और ऐसा ही एक ख्वाब और एक रिवायत हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से नकल हुई। वो फरमाती हैं कि जिस वक्त एक वक्त आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, और मैं बाहर बैठी थी कि कोई जाके अशरफुल अंबिया की नींद को खराब न कर दे। इसी दौरान मैंने क्या देखा कि अशरफुल अंबिया बुलंद आवाज से गिरिया फरमा रहे थे। मैं अंदर गई तो मैंने क्या देखा कि उनके सीने पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। अशरफुल अंबिया ने इमाम हुसैन को अपने सीने से लगाया हुआ है और बुलंद आवाज से गिरिया फरमा रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में गई और कहा कि मैं कुर्बान हो जाऊं, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, क्या हुआ? तो आपने फरमाया
اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ بعض دیگر مذاہب اسلامی کہ جن کی کتب میں یہ روایات ہیں، یہ تمام وہ روایات ہیں شہادت امام حسین اور مظلومیت اہل بیت سے ریلیٹڈ، کہ جن کو ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہونے کے باوجود بھی سوائے چند علماء کے کہ جو خالص ہیں اور خدا ان کو اور خلوص عطا فرمائے، اکثر ایک بہت بڑی تعداد نقل نہیں کرتی۔ اور بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا کہ آج ایک ایسے فرشتے نے مجھے خبر دی کہ اس سے پہلے اس فرشتے کو کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور یہ واضح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ایام میں مختلف جگہوں پر اشرف الانبیاء کو بار بار امام حسین کی شہادت کی خبر دی جاتی تھی، اور اشرف الانبیاء گریہ فرماتے تھے کہ جس میں سب سے پہلے جو گریہ فرمایا جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے امام حسین کے مصائب بیان کیے وہ جناب جبرائیل تھے، اور سب سے پہلے جس نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرمایا وہ ذات اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر اگر انسانوں میں سب سے پہلے کسی نے مصائب امام حسین کو بیان فرمایا تو وہ ذات اشرف الانبیاء کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے اگر کسی نے گریہ کیا امام حسین پر تو مصائب تو بیان کیے جناب جبرائیل نے، لیکن گریہ سب سے پہلے کیا حضرت اشرف الانبیاء نے۔ اور اگر کسی نے مصائب پڑھے انسانوں میں سب سے پہلے تو وہ مصائب بھی اشرف الانبیاء نے پڑھے۔ تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی حسین کے قتل کی جگہ دکھائی گئی، اور میں حسین کی مظلومیت کو دیکھ کے گریہ کر رہا ہوں، اس کی مظلومیت کو سن کے گریہ کر رہا ہوں، اور مجھے ملک نے یہ مٹی دی ہے، اور تم اس مٹی کو سنبھال کے رکھو، اور جس وقت یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو قتل کر دیا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دوپہر کو میں سو رہی تھی۔ یہ کون سی دوپہر تھی؟ یہ ظہر تھی۔ ظہر کے بعد وہ آرام فرما رہی تھی مدینہ میں، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، یہاں تک کہ شہادت امام حسین کا جب وقت ہوا تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا خواب میں اس عالم میں کہ گریہ فرما رہے ہیں، ان کے چہرے پہ آنسو ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور سر پہ خاک ہے۔ میں نے گھبرا کے آپ سے سوال کیا کہ یہ آپ کی کیا کیفیت ہے، تو آپ نے فرمایا میرے حسین کو قتل کر دیا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں، اور یاد رکھیں جناب خدیجہ کے بعد اگر کسی کا بلند مقام ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ اشرف الانبیاء کی مطیع و فرما بردار تھی اور ان سے محبت کرتی تھی، احترام کرتی تھی، جناب خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ جو اہل بیت کے لیے جنہوں نے ماں بن کر سوچا اور ماں بن کے کام کیا، حتیٰ جب جناب سیدہ کے حق کو پامال کیا گیا تو حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے اپنے حجرے سے چیخ کر غاصبوں کو مخاطب کیا اور سرزنش فرمائی۔ اور اشرف الانبیاء کے علم غیب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنی ازواج میں سے یہ خاک فقط حضرت ام سلمہ کو دی، اور وہ جانتے تھے کہ یہی میری خالص زوجہ ہے خدیجہ کے بعد، اور یہی فقط ازواج میں زندہ رہیں گی کہ جب حسین کی شہادت ہوگی۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی، پریشانی کے عالم میں گئی اس جگہ کہ جس صندوق میں یہ شیشی تھی، اسے کھولا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اب اس میں خاک نہیں ہے، اس میں خون ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس سنت کو انجام دے رہے ہیں کہ ایک منفرد ترین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سنت وہ عمل ہے کہ جو آپ نے انجام دیا، لیکن حسین پہ گریہ ایک ایسی سنت رسول اللہ ہے کہ جو آپ نے اس دنیا میں بھی اس سنت کو انجام دیا اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سنت کو انجام دیا، اور حسین پہ گریہ کیا اور حسین کے سوگ میں اپنے سر پہ خاک ڈالی۔
یہ عجب سنت ہے امام حسین پر گریہ، یہ عجب سنت رسول اللہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ نے بظاہر جب اس دنیا میں تھے زندگی گزار رہے تھے تو بھی گریہ کیا، اور اس دنیا کے بعد بھی آپ نے گریہ کیا۔ عجب سنت ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں منتخب فرمایا کہ اس سنت رسول اللہ پہ عمل کریں۔ دل یہ کہتا ہے کہ شام غریبہ میں رسول اللہ بھی اسی دشت کربلا میں ہوں گے۔ سب سے سخت ترین وقت اہل بیت کی زندگی کا واقع کربلا کے بعد سب سے سخت ترین جو وقت تھا وہ شام غریبہ کا تھا، اور اس سے پہلے عصر عاشور۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے زینب نے وہ منظر دیکھا، وہ زینب کے جو اپنے بھائی کے دیدار سے کبھی سیر نہ ہوئی، اس نے وہ منظر دیکھا کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار تھا، ایک ہاتھ میں خنجر، دوسرے میں حسین کی ریش مبارک تھی۔ یہ خنجر چلنے لگا، زینب نے گریہ کیا، عمر سعد کو مخاطب کیا، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور فرزند نبی قتل ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے عمر سعد؟ یہ کون ہے عمر ابن سعد؟ یہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ہے۔ عمر سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ صحابی رسول اللہ۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ بعض دیگر مذاہب اسلامی کے مطابق یہ تابعی ہے۔ جب آپ سنتے ہیں تابعی تابعی تابعی، یزید بھی تابعی ہے، عمر سعد بھی تابعی ہے۔ اور محمد ابن اشعث ابن قندی یہ بھی تابعی ہے جو قاتل امام حسین میں سے ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے مار دیا، حکم دینے والا معاویہ کا بیٹا، فوج لانے والا سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ پوری فہرست ہے دشمنان اہل بیت کی۔ ابھی وہ جناب زینب کی ندائیں ختم بھی نہ ہوئی تھی، دل یہ کہتا ہے کہ نگاہوں کے سامنے جناب زینب کے شہادت امام حسین کا منظر، اور دشت کربلا میں جناب زینب کی ندائیں۔ یہ ندائیں شاید آج بھی کوئی اہل دل ہو تو وہ سن سکے کہ دشت کربلا میں آج بھی جناب زینب کی وہ ندا گونجتی ہوگی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ امینی کہ جنہوں نے اہم ترین کتاب الغدیر لکھی، حب اہل بیت میں وہ غرق تھے۔ جب وہ مدینے سے ایک دفعہ زیارت کر کے واپس آئے، عمرے سے واپس آئے، تو کسی نے سوال کیا کہ آپ نے مدینے میں کیا محسوس کیا؟ تو فرماتے ہیں خدا کی قسم آج بھی مدینے میں جناب سیدہ کے گریے کی آواز آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، آج بھی کربلا میں جناب زینب کے گریوں کی آواز ہوگی، آج بھی کربلا میں جناب زینب کی ایک آواز گونج رہی ہوگی، اے شمر بھی خنجر نہ چلا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ امام حسین کے گلو و مبارک پہ خنجر چلا، سرتن سے جدا ہوا، لیکن سرتن سے آرام سے جدا نہ ہوا، تلواروں کے وار کیے گئے اور سر کو تن سے جدا کیا گیا، نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ اجرکم اللہ، نو کے نیزہ پہ بلند ہونا تھا سر امام حسین کہ شمر نے ندا دی احرقوا بیوت الظالمین۔ ایک وقت آیا کہ ہر جانب سے حملے شروع ہو گئے۔ کچھ دن پہلے بھی آپ کے سامنے بچوں کی شہادتوں کا ذکر ہوا، پھر بیان کروں کہ عصر عاشور سخت ترین مرحلہ تھا، شام غریبہ سخت ترین مرحلہ تھا۔ جناب علی اصغر کی شہادت امام حسین کے سامنے ہو چکی، جناب عبداللہ ابن حسن کی شہادت امام حسین کی آغوش میں ہوئی، سب سے آخری شہادت اور سخت ترین شہادت کہ امام خود زمین کربلا پہ گر چکے ہیں، وار ہو چکے ہیں۔ اس وقت ان کی گود میں امام حسن کے ایک فرزند کو، عبداللہ ابن حسن کو قتل کیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین کی بھی شہادت ہو گئی۔ نقل کرتا ہے ایک شخص کے، کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ جب حسین کے خیام پہ حملہ ہو رہا تھا تو ایک بچہ خیمے سے نکلا، اور خدا کی قسم میں نہیں بھولوں گا کہ اس کے دائنے کاند میں گوہر تھا، ایک بندہ تھا کہ جو ہل رہا تھا اور وہ گھبرا کے ادھر اور ادھر دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں نے کیا دیکھا کہ شقی پڑا اور اس نے اس پہ حملہ کیا، اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ بچہ کون تھا؟ اس کا نام تھا محمد ابن ابو سعید ابن عقیل، کہ یہ جناب مسلم کے بھائی تھے، ابو سعید ان کا بیٹا
دینا تھا، لیکن یہی نہ ہوا۔ اس کے بعد جب خیموں پہ حملہ ہوا، کبھی جناب مسلم کی بیٹی آتقہ کا قتل ہوا اسی خیمے کی تاراجی میں، اسی طرح سے امام حسن کی نسل سے 2 بیٹیاں ام الحسن اور ام الخیر کا قتل ہوا، کب کہ جب خیموں پہ حملہ ہوا۔ اسی طرح سے اور بچے بھی ادھر سے ادھر ہوئے۔ جب عصر عاشور کے مصائب بیان ہوتے ہیں، جب شام غریبہ کے مصائب بیان ہوتے ہیں، تو آپ نے ہمیشہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ بیویاں جمع ہونا شروع ہوئی اور بچوں کو گننا شروع کیا۔ تصور کریں کہ یہ جمع ہونے کے معنی کیا ہیں، یہ بچوں کے گننے کے معنی کیا ہیں۔ یہ کیا ہوا تھا کہ بیویاں ادھر سے ادھر ہو گئیں؟ یہ کیا ہوا تھا کہ بچوں کو گننا پڑا؟ ہاں مومنوں، ایسا حملہ ہوا کہ بیویوں کو بھاگنا پڑا، ایسا حملہ ہوا کہ بچے ادھر سے ادھر۔ اجرکم علی اللہ، سب سے پہلا سوال منصب امامت پر امام زین العابدین کے فائز ہونے کے بعد جناب زینب نے فرمایا اور پہلا سوال کیا کہ بھتیجے، اس وقت خیموں پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم خیموں میں رہیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ اجرکم علی اللہ، مصائب کی ابتدا کے ساتھ امامت کی ابتدا، اور پہلا سوال کرنے والی کون؟ چادر تطہیر کی وارث۔ اور پہلا سوال کس کے بارے میں ہے؟ خود چادر تطہیر کے بارے میں ہے۔ اور سوال کس سے ہے؟ امام وقت سے ہے کہ جو شجاعت میں بھی سب سے بلند مقام پر ہے، جو غیرت اور حمیت میں بھی سب سے بلند مقام پر ہے، اور اس امام سے سوال کرنے والی پھوپھی چادر تطہیر کی وارث، اور چادر تطہیر اور چادر اہل بیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ امام نے جواب دیا، اے میری بہنوں اور پھوپھیوں، اے میری بہنوں اور پھوپھیوں، خیموں سے باہر نکل آئیں، علیکن بالفرار، آپ پر خیموں سے نکلنا ضروری ہے، لیکن زینب اپنی چادر بچائے، ان بچوں کو بچائے یا امام وقت کو بچائے۔ زینب کی عجب ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں مومنوں، جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں، امام حسین کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب بابا کی شہادت ہو گئی، خیموں پہ حملہ ہونے والا تھا، میں خیمے کے ستون کو پکڑی ہوئی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص میری جانب گھوڑے پہ سوار بڑھنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت حسین دشت کربلا میں دوڑنے لگی، یہ گھوڑا سوار ان کے پیچھے پیچھے۔ جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ اس گھوڑے سوار کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے مجھے نیزے سے مارا، میں چہرے کے بل زمین پہ گری، بعد میں اس نے میری چادر، میرا مقنا، میرے گوشوارے نوچ لیے، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری پھوپھی زینب میرے ساتھ ہے، مجھے انہوں نے اپنے گلے لگایا ہوا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے زینب سے کہا، یا امتی حل من خرقت استر بہا رأسی، اے میری پھوپھی، کوئی کپڑا ہے کہ جس کے ذریعے اپنا سر چھپا سکوں؟ تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، یا بنیتو یا بنیتی امتو کی مثلو کی، اے میری بیٹی، تیری پھوپھی بھی تیری ہی طرح ہے۔ عصر عاشور سخت ترین مرحلہ، نہ بیویوں کے سر پہ چادریں رہی، نہ مقلے رہے، کبھی گوشوارے چھنے، کبھی تازیانے پڑے، کبھی تماچے پڑے۔ ایک وقت آیا کہ وہ دن کہ جو زینب کی تاریخ کا پہلا دن تھا کہ جب حسین کو قتل کر دیا گیا، اب زینب کی تاریخ زندگی کی پہلی رات آئی، ایسی رات کہ زینب تو زندہ ہے لیکن حسین قتل ہو چکی ہے۔ زینب تو زندہ ہے لیکن حسین قتل ہو چکے ہیں۔ عجب تاریک رات ہے، کہیں تازیانے، کہیں شادیانے بج رہے، کبھی نقارے بج رہے ہیں، جشن کی سی کیفیت ہے، لیکن اسی دشت کربلا میں جا بجا جسم پڑے ہیں کہ جن کے سروں کو کاٹ دیا گیا، اور جو بچ گئے سر انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے 11 محرم کو کاٹا گیا۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب اور بیویاں جمع ہونا شروع ہوئی۔ عرض کیا کہ یہ جملہ بڑا سادہ ہے کہ جمع ہونا شروع ہوئی، اس کے پیچھے کیا ہے کہ بیویوں کو ادھر ادھر بھاگنا پڑا۔ جناب زینب نے سب کو جمع کیا، بچوں کو گننا شروع کیا۔ رات کی تاریخی ہے، العطش کی ندائیں ہیں، بیویوں کا گریہ ہے۔ اسی دوران کیا دیکھا کہ کچھ بچے نہیں مل رہے ہیں۔
دو بچے کہ جن میں سے ایک کا نام سعد، ایک کا نام عقیل، اور یہ دونوں بچے عبد الرحمن ابن عقیل کے، یعنی جناب مسلم کے بھائی عبد الرحمن ابن عقیل کے بچے، اور ماں کی جانب سے یہ دونوں بچے مولا امیر المومنین کے نواسے جناب خدیجہ بنت علی کے بچے، یہ دو بچے نہیں مل رہے۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور مختلف بہنیں ادھر سے ادھر بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں، تو بیابان میں جو کچھ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہیں، جن میں سے ایک جھاڑی کا نام ہے مغیلان، تو دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب پہ اتنے مصائب پڑے، لیکن ان دو بچوں کو زندہ دیکھ کے جناب زینب کو کچھ تو سکون ملا ہوگا، جناب ام کلثوم کو اور کچھ بہنوں کو کچھ تو سکون ملا ہوگا۔ اس عالم میں عقیل کو اور سعد کو دیکھا کہ جو جناب خدیجہ بنت علی کے نواسے ہیں، جناب عقیل کے پوتے ہیں، معذرت جناب خدیجہ بنت علی کے بیٹے یعنی مولا امیر المومنین کے نواسے ہیں، عبد الرحمن ابن عقیل کے بیٹے یعنی جناب عقیل کے پوتے ہیں، تو مقاتل میں بیان ہوا جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے ان دونوں بچوں کو آپس میں لپٹا ہوا دیکھا کہ سو رہے تھے۔ اب دل میں آیا ہوگا کہ ان بچوں کو کہ جو سہمے ہوئے ہیں آرام سے گود میں اٹھا لیا جائے۔ شاید یہ بھی دل میں آیا ہو کہ پانی تو ہے نہیں، اگر آنکھ کھل گئی تو کہیں پانی نہ مانگ لیں، شاید یہ بھی آیا ہو دل میں، شاید یہ بھی دل میں آیا ہو کہ بچے سو رہے ہیں، بہتر ہے، سہمے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے جب ان بچوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پتا چلا کہ ان کا دم تو نکل چکا تھا۔ اب خدیجہ بنت علی نے جب دور سے دیکھا ہوگا کہ میری بہنیں میرے دونوں بچوں کو لے کے آ رہی ہیں تو کچھ تو اطمینان ہوا ہوگا، لیکن جہاں یہ ساری بیویاں جمع تھیں، جب جناب زینب اور ام کلثوم اور کچھ بیویاں آئیں، بچوں کو تو لائیں لیکن یہ دونوں بچے مر چکے تھے۔ کیا حال ہوا ہوگا علی کی بیٹی خدیجہ بنت علی کا کہ جس کا شوہر بھی قتل ہو گیا عبد الرحمن ابن عقیل، اور دو بچے اس طرح سے عصر عاشور میں جب خیموں پہ حملہ ہوا تو اس میں اس طرح سے ان کی جان چلی گئی۔ یہی وہ رات ہے کہ جب عاتقہ بنت مسلم ابن عقیل کی لاش بھی انہی بیویوں کے درمیان ہوگی۔ تصور کریں کہ یہ عصر عاشور کیسی ہے، میدان میں لاشیں بھائیوں کی اور بیٹوں کی اور شوہروں کی، اور ان بیویوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے بچے جو زندہ رہ گئے وہ بھوک اور پیاس سے گریہ کر رہے ہیں، اور انہی کے دوران کچھ بچوں کی لاشیں۔ اسی دوران پتا چلا کہ حسین کی ایک ننھی بیٹی بھی نہیں مل رہی، رقیہ کا بھی کچھ نہیں پتا کہاں ہے، کہ بعض جگہ سکینہ بھی کہا گیا، کچھ نہیں پتا کہاں ہے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے جب ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو کیا دیکھا کہ حسین کی یہ بیٹی ایک لاش کے سینے پہ ہے۔ زینب تو پہچان گئی، قریب جا کے بچی کو آغوش میں لینا چاہا تو آنکھ کھل گئی، گریہ شروع کیا۔ بچی سے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں کیسے پہنچی؟ تو جواب تو وہی تھا کہ جب عصر عاشور حملہ ہوا خیموں پہ اور بچے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے تو جناب سکینہ یا امام حسین کی صاحبزادی مقتل کی جانب بھاگی۔ اب اپنے باپ کو کیسے پہچانے، گریہ کر رہی تھی، بابا بابا کہہ رہی تھی، تو فرماتی ہیں کہ اس لاش سے ندا آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، تو ادھر آجا میری بیٹی، ادھر آجا میری بیٹی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میرے بابا کی لاش ہے، اور بیٹی نے باپ کے سینے پہ سر رکھ دیا، کیونکہ اب اسے علم ہے کہ یہ سینہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ اسی دوران دو اور بچے بھی نہیں مل رہے تھے۔ وہ دو بچے کون سے ہیں؟ ابراہیم اور محمد۔ ابراہیم اور محمد کے بارے میں جو جناب شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ یہ کوفے جناب مسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ یہ عصر عاشور کھو گئے تھے، اور یہ دو بچے ایسے ہیں کہ جو آخر وقت تک بیویوں کو نہ مل سکے۔
اتنے آگے کہیں چلے گئے کہ بعد میں یہ کربلا سے نکل بھی گئے، یہاں تک کہ بچوں کو قید کر لیا گیا، اور اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا کہ جو آپ ان بچوں طفلان مسلم کے بارے میں سن چکے ہیں۔ عصر عاشور سخت ترین مرحلہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، عجب رات ہے یہ شام غریبہ، عجب رات ہے، عجب رات ہے کہ بیویاں گریہ کر رہی ہیں، الاتش کی ندائیں بچوں کی ہیں، بچے بھوکے پیاسے ہیں، بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں، بیویوں کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، واہ حسینہ کی، واہ محمدہ کی اور واہ علیہ کی ندائیں بلند ہے۔ یہ رات کیسے گزری ہوگی، اس کے بعد یہ دن کیسے آیا ہوگا۔ یہ رات کتنی سخت رات ہے کہ تصور سے بالا تر ہے۔ فقط یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیویاں گریہ کر رہی ہیں، کبھی رقیہ بنت علی کا گریہ، کبھی خدیجہ بنت علی کا گریہ، کبھی صفیہ بنت علی کا گریہ، کبھی فاطمہ بنت علی کا گریہ، کبھی ام الکرام بنت علی کا گریہ، کہیں حسین کی ازواج اور بیویاں بیٹیاں گریہ کریں، کہیں امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں گریہ کریں، کہیں باقی شہداء کی بیٹیاں اور بیویاں گریہ کریں۔ عجب عالم ہے، یہ تنہائی کا سا سما ہے کہ مرد ختم ہو چکے ہیں، فقط مردوں میں چند بچے کہ ایک امام محمد باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین۔ عجب مصائب کے عالم میں کہ ناتوانی کا غلبہ ہے، غشی کا سا عالم ہے، منصب امامت پر فائز ہے، لیکن غشی کا یہ عالم ہے، مصلحت خدا یہ کہ امام کی جان کو بچانا ہے۔ اب امام کی جانب سے جناب زینب کے حوالے قیادت ہے۔ یہ زینب وہ زینب ہے کہ جو بظاہر پھپھی ہے، لیکن امام وقت کی موجودگی میں امام کی جانب سے اس کی زبان سے احکام صادر ہوتے۔ اب زینب وہ زینب نہ رہی کہ بھائی کی موت کی خبر سن کے غش آ گیا، ابھی تو امام حسین دنیا سے نہیں گئے تھے، فقط اتنا کہا تھا سرزمین کربلا میں پہنچ کے، ہاں ہونا مقتلنا و مسفک و دمائنا، یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے اور یہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ارے زینب نے جب یہ سنا تو غش آ گیا، حسین نے پانی چھڑک کے بیدار کیا، لیکن اب تو حسین کی میت دیکھ کے بھی ارے زینب کے ہاتھ میں قیادت ہے۔ اب زینب کربلا کی شیر دل خاتون ہے، ہاں مومنو، لیکن زینب انہی مصائب کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ عجب شام غریبہ تھی کہ زینب زندہ نہ رہ سکی زیادہ دن، عجب شام غریبہ تھی، عجب حسین کے مصائب تھے۔ اب 11 محرم کو کیا ہوگا یہ بعد میں مصائب میں کل بیان کریں گے۔ سخت ترین رات اب ڈھلنے والی ہے، بچوں کی سسکیاں، بیواؤں کے گریے، لیکن زینب اب دنیا میں نہ رہ سکے گی۔ ہاں زینب نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ منظر دیکھا تھا، وہ ایسا منظر کہ دل یہ کہتا ہے کہ جب زینب کا دم نکلا ہوگا، رات بھر یہی منظر نگاہوں کے سامنے تھا، وہی منظر دم نکلنے کے وقت ہوگا، بس مصائب ختم ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ رات بھر بیویوں نے کیا منظر دیکھا ہوگا، رات بھر بیویوں نے کیا سوچا ہوگا، رات بھر بیویوں کے نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ کسی بیوی کی نگاہ کے سامنے حسین کی رخصت آخر کا وقت تھا، کسی بیوی کی نگاہوں کے سامنے سکینہ کا بابا کو رخصت کرنا تھا، کسی بیوی کی نگاہوں کے سامنے حسین کی بیٹی کا زلجنا کے قدموں سے لپٹنا تھا، کسی بیوی کی نگاہوں کے سامنے ارے زینب کا حسین کو گلے لگا کے رخصت کرنا تھا۔ یہ رات گزر گئی، لیکن دل یہ کہتا ہے بس مصائب ختم ہو گئے کہ زینب کی نگاہوں کے سامنے ایک ہی منظر تھا کہ حسین زمین کربلا میں زلجنا کی پشت خالی، حسین خیمے سے نکل کے تلہ زینبیہ پہ پہنچی، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اب جو خاک اور دھول ہٹی، کربلا کی سرزمین پہ عجب منظر دیکھا کہ فرزند رسول اللہ کربلا کی زمین پہ سینے پہ شمر سوار، ایک ہاتھ میں خنجر، دوسرے میں حسین کی ریش مبارک، یہ خنجر چلنے لگا۔ زینب نے ندا دی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول قتل ہو رہا ہے۔ عمر سعد نے منہ پھیر لیا، زینب نے پھر ندا دی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا
ज़ुबह अल हुसैन बे करबला, ये निदा सारी रात बीवियों को सुनाई दी होगी। अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबह अल हुसैन बे करबला। मातम हुसैन। सलाम आखिर के लिए बैठे। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम उन पे जो ज़हमत कशे सिलासिल है, मुसीबतों पे इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी है दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। असीर होके जिसे शामियों के नलगे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। ये सिल ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी, कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हो शाम गरीबा के घुप अंधेरे में। जमीन गर्म यतीमी की सख्तियां बीबी, वो सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाब मादर बेशीर को भी सब का सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का प्याम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी,
ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بیوار سی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستہ تلاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام میرے امامت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، ماتم حسین یا